أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما۔ یا اللہ سبحانہ و تعالی ہم اس کتاب سے جو کچھ بھی پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی خیر و برکت سے ہماری دین اور دنیا کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونس اگین ہم ہیں اپنی سیریز قرآنک پریئرز اینڈ سلیکٹڈ ورسز ان قرآنک آرڈر میں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے آپ سب لوگوں کے ساتھ سے اللہ کی رحمت سے اور برکت سے ہم سورہ توبہ ہم نے ختم کی تھی۔ پچھلے سیشن میں ہم نے ترتیب قرآن اور قرآن میں کیا ایک اس کا نظم و ضبط ہے، کس طرح سے اس کی سبجیکٹس آپس میں کنیکٹڈ ہیں، وہ ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا سورہ یونس سے پہلے، کیونکہ وہ ایک ایسا مقام ہے قرآن کا کہ جہاں پر ان تمام باتوں کو دوبارہ سے ریوائز کر لینا ایک کافی فائدہ مند چیز تھی۔ تو آج ہم اپنے پچھلے ہی جو ہمارا سیشن تھا اس کو تھوڑا سا ریکیپ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس بیسس کے اوپر ہم سورہ یونس کی انٹروڈکشن تک ہوپ فلی پہنچ جائیں گے اور سورہ یونس کو شروع کریں گے۔ تو پچھلا جو ہم نے سیشن ہمارا تھا اس کو اگر ہم ریکیپ کریں تو اس میں ہم نے آرگنائزیشن اور اسٹرکچر آف قرآن کے متعلق جو بات کی تھی اس میں یہ تھا کہ قرآن جو ڈیوائیڈڈ ہے اس میں ایک ہمیں آیات ملتی ہے اور آیت جو ہے اور سورت۔ آیت اور سورت یہ دونوں چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو دی گئی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ایسی یونیک ہیں کہ اس کو ہم کسی بھی جنرا آف اس میں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ گرامیٹیکلی ہم اسے اتنا سینٹنس کہہ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو پیراگراف کہہ سکتے ہیں، نہ ہم مطلب یہ بالکل یونیک اپنی ہی اسی کتاب سے ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ یہ صرف قرآن ہی کا اسٹائل ہے، یہ اس کے علاوہ دنیا کی کسی اور کتاب کا اسٹائل نہیں ہے۔ تو آیا جو ہے وہ کچھ کم سے کم دو حروف یعنی 2 لیٹر پہ بھی ہو سکتی ہے۔ یاسین ایک آیت ہے اور سورہ جو آیت الکرسی ہے وہ بھی ایک آیت ہے، اور آیت الکرسی میں کہتے ہیں 9 یا 8 یا 9 یا 10 سینٹنسز اس کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، فل سینٹنسز ہیں وہ، تو وہ پیراگراف بھی ہو سکتی ہے۔ سملرلی سورہ کے معنی بھی اسی طرح ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہدایات دی اور انہوں نے جس ترتیب سے آیتوں کو رکھ دیا ایک اور بتا دیا کہ یہ سورہ ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے نا، ہم پہلے بھی کئی بار ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ سورہ جو عربی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فصیل۔ پرانے زمانے میں آپ کو پتہ ہے جب شہر بنائے جاتے تھے تو یہ مطلب فضائی حملوں سے پہلے اور ایئر اور ڈرون کے دنیا سے پہلے جب انسان نے ہوا میں اڑنا اور ہوا میں سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا نہیں سیکھا تھا تو اس وقت جنگیں زمین پہ ہی ہوا کرتی تھیں۔ تو جب کوئی شہر بنائے جاتے تھے تو ان کے گرد فصیلیں بنائی جاتی تھیں، بڑے بڑے قلعے بنائے جاتے تھے اور اس فصیل کو سورہ کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہاں پہ یہ لفظ سورہ استعمال کیا گیا ہے عربی زبان سے کہ یہ کچھ آیتوں کو ایک کیٹیگری میں انکاؤنٹر کر دینا، اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ منزل کی ڈویژن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہو گئی تھی۔ وہ بھی اس میں بھی یہ تھا کہ تمام صورتوں کے حوالے سے تھی، صورتیں پوری کمپلیٹ ہیں اس میں، ایک منزل میں جتنی صورتیں ہیں وہ ایک سورہ جو ختم ہوئی ہے وہاں پر آ کر ایک منزل جہاں ختم ہو رہی ہے تو وہ کسی سورہ کے اختتام پر ہی ختم ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں سورہ کٹ گئی ہو۔ اور یہ 7 منزلیں قرآن میں ہیں جو کہ ایک ہفتے میں 7 دن میں قرآن کو ختم کرنے کے لیے اس اسٹرکچر کو ڈیولپ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حزب اور جو سپارہ اور جز اور حزب کی جو ترتیب ہے جو کہ سب سے زیادہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں جسے سپارہ کہہ لیں یا جز کہہ لیں، اور اگر ہم شافعی ورلڈ کی طرف چلے جائیں تو وہاں حزب کی جو ترتیب جو ڈویژن ہے یہ پیورلی کوانٹٹی وائز ہے۔ یہ اس کا مقصد صرف ایسا ہے کہ جیسے کوئی ہم یوں اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو پارے کی جو ڈویژن ہے نا یہ اس لحاظ سے فائدہ مند ہو سکتی ہے کہ اگر صرف یہ بتانی ہو، جگہ کا تعین کرنا ہو کہ کون سی سورت قرآن میں کس مقام پر ہے، تو اگر جگہ کے لحاظ سے تعین کرنا ہو کہ بھئی کوئی بتائے گا کہ بھئی وہ 10ویں پارے میں ہے تو آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا یعنی پورا قرآن جو ہے اگر اس کے 3 حصے کر دیے جائیں تو ایک حصہ ختم ہو جائے گا، 1/3 ہو جائے گا تو 10ویں پارے میں یہ سورہ آئے گی۔ تو یعنی یہ صرف پوزیشن بتانے کے لیے یا کسی چیز کی کوانٹٹی وائز اس کی لینتھ ناپنے کے لیے کہ بھئی یہ چیز آدھے پارے کے برابر ہے، تو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا تقریباً ایک اسٹینڈرڈ مصحف میں ایک سپارہ جو ہے وہ 20 صفحوں کا ہوتا ہے، تو چلو یہ 10 صفحوں کے برابر ہوگی۔ تو دس از پیورلی ایک کوانٹیٹیو ایک ڈویژن ہے، اور جیسے کہ اب ہم نے پچھلی بار اس پہ کافی ذرا اچھی خاصی بات کی تھی کہ اس کا تعلق ریسائٹیشن سے اور تھیم وائز بالکل بھی نہیں ہے۔
बहुत जगह हमने देखा है कि इस तरह होता है कि सूरा की जो जो डिवीज़न है वो कट जाती है, यानी अभी सूरा आधी बाकी है और सिपारा ख़त्म हो गया और हमने सिपारा बंद करके रख दिया। तो वो हमारी बात भी मुकम्मल नहीं होती है, और वो बिल्कुल एक अब्रप्ट बात ख़त्म होती है। उसके बाद जो रुकुओं की तक़सीम है वो भी है तो क्वांटिटी वाइज़ ही, लेकिन वो कम से कम इस लिहाज़ से है कि उसमें एक बात पूरी हो जाती है। लिहाज़ा पिछले पिछले सेशन से अगर हम कोई अपने लिए लेसन डिड्यूस करना चाहें तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि कोशिश हम अपनी ये करें कि जब हम तिलावत करें, तो अगर हम छोटी सूरतें पढ़ रहे हैं तो कोशिश ये करें कि वो पूरी सूरत ही ख़त्म हो जाए। और अगर हम बड़ी सूरतें पढ़ रहे हैं तो हम फिर कोशिश ये करें कि हम अपना स्टॉप जो है वो रुकू वाइज़ बनाएँ, उसको सिपारे के वाइज़ ना बनाएँ, ताकि ये कि एटलीस्ट हमारी कोई जो बात है वो पूरी मतलब वो कंप्लीट ज़रूर हो जाए। अल्लाह सुब्हाना ताला हमको इतनी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम जो हैं उस बात को समझ भी सकें, इतनी हमारी अरबी की नॉलेज में और तफ़सीर की नॉलेज में और कुरान की समझ की नॉलेज में इज़ाफ़ा हो। लेकिन बहरहाल ये एक डिवीज़न हमें पता चल गई है कि कम से कम अगर स्टॉप हो तो सिपारे को बंद करके रख देना। अलिफ लाम मीम का सिपारा ख़त्म हो गया और सयक़ूल का सिपारा, सिपारा नंबर 2 जो है वो शुरू हो गया। तो वो बिल्कुल ही एक क्या कहना चाहिए, बहुत ही लैंग्वेज से नाशनासा हो जाने का सबूत है। उसके बाद हमने बात जो की थी, छठी बात जो हमने की थी, द ग्रुप्स ऑफ सूरा, ये बड़ी ही नई एक समझ लीजिए कि चीज़ है, एक नया इंट्रोडक्शन है, और ये रिसर्च नहीं नए साल से, मतलब अभी अभी कुछ सालों से ही शुरू हुई है, पिछले 100 150 साल में ही इस टॉपिक पे काफ़ी बात हुई है। ये प्योरली थीम वाइज़ है, इसमें क्वांटिटी का कोई मतलब और मकसद नहीं है, इसमें कोई इस बात का तरफ कोई इसका इसका रुझान नहीं है कि कितने क्वांटिटी का एक ग्रुप है और कितनी क्वांटिटी का दूसरा ग्रुप है। तो इस पे हमने खासा डिस्कशन पिछले सेशन में किया था कि ये मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही से ये सिलसिला शुरू हुआ, जो इंडिया पाकिस्तान के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे। उसके बाद अभी तक इंडिया पाकिस्तान के कई स्कॉलर इस पे बहुत काम कर रहे हैं, और अब ऑल ओवर द वर्ल्ड भी इस पे काफ़ी काम हो रहा है। और चूँकि ये मैंने जैसे कहा कि ये भी डिवीज़न जो है बेसिकली इंसानी ही है। तो इस इंसानी डिवीज़न में ज़ाहिर है, और ये बड़ी नई चीज़ है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले सालों में ये मज़ीद डेवलप हो, इसमें से मज़ीद नई चीज़ें सामने आएँ, इसमें इंसान का जैसे-जैसे शऊर बढ़ता जाए, वो और बातें पता चलें। तो लिहाज़ा ये भी कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट कन्फर्म चीज़ है। लेकिन अब तक की जितनी रिसर्च स्कॉलर्स के सामने आई है, और ज़ाहिर है ये बहुत बड़े-बड़े स्कॉलर्स हैं, जो अरबी ज़बान के बहुत बड़े-बड़े आलिम थे, इन्होंने अरबी में किताबें लिखी हैं। खुद इनका कुरान से मोहब्बत और इनका कुरान पे काम भी काफ़ी है, लिहाज़ा जो बातें इन्होंने बयान की हैं अपनी रिसर्च में, अपनी किताबों में, इस तरतीब के मुतालिक वो काफ़ी काफ़ी दिल को लगने वाली चीज़ें हैं, ऑथेंटिक हैं, और ऐसा महसूस होता है कि हाँ, वो चीज़ मौजूद है कुरान में। अब आगे वो मज़ीद रिफ़ाइन होती जाएगी और मज़ीद आगे बढ़ती जाएगी, तो इंशाअल्लाह ताला जितना अल्लाह सुब्हाना ताला लोगों पे ये इल्म खोलता जाएगा, वो उतनी चीज़ें आगे बढ़ती जाएँगी। तो इन सूराओं की तरतीब इस तरह थी कि जैसे ग्रुप नंबर 1 जो है, ये जो सूरा के ग्रुप्स हैं, 7 ग्रुप जिसमें कहा गया, तो पहला जो ग्रुप है वो सूरह फ़ातिहा से शुरू होता है और सूरह माइदा तक जाता है। आया नंबर सूरत नंबर 5 तक। यानी 1 से लेकर 5 सूरतें जो हैं इस ग्रुप में रखी गई हैं। सूरह फ़ातिहा मक्की सूरत है, और बाकी चारों सूरतें जो हैं अल बकरा, आले इमरान, निसा एंड माइदा, ये चारों सूरतें जो हैं ये मदनी सूरतें हैं। तो इन सूराओं का एक ग्रुप बनाया गया है, और ये ग्रुप का जो डिवीज़न है, जैसे इसको ग्रुप क्यों कहा गया एक, इसलिए कि इन चार पाँचों सूरतों, असल में अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स, वो सूरह फ़ातिहा को तो वो बेसिकली कुरान का मतन में शामिल नहीं करते। वो कहते हैं कि ये बेसिकली दुआ है हिदायत की, जो कुरान के शुरू में रखी गई है। लिहाज़ा जो तालीम शुरू होती है, जो हिदायत का सिलसिला शुरू होता है, वो सूरह बकरा से शुरू होता है। तो अगर फर्स्ट ग्रुप में देखा जाए तो पहली तो सूरह फ़ातिहा है, दुआ ही हो गई। बाकी जो चारों बड़ी तवील मदनी सूरतें हैं, ये चारों का जो एक स्टाइल है, उसमें जो बात करने का तरीका है, और इसमें जिन टॉपिक्स के ऊपर ख़ास ज़ोर दिया गया है, वो बिल्कुल सेम नज़र आते हैं। लिहाज़ा अब उस तहक़ीक़ के मुताबिक ये इन तमाम सूरा को ग्रुप 1 में रखा गया है। ग्रुप 2 जो है वो शुरू होता है सूरह अनाम से, यानी छठी सूरा से, और फिर वो जाता है सूरह तौबा तक, यानी 9वीं सूरा तक। अगेन इसमें भी 2 मक्की सूरतें हैं, यानी सूरह अनाम, और उसके बाद अनाम के बाद आती है हमारे पास आराफ, यस, सूरह अनाम एंड आराफ, छठी और 7वीं सूरत, जी हाँ। और उसके बाद फिर आती है हमारे पास अनफ़ाल और तौबा, ये दोनों सूरतें मदनी हैं। तो ये अगेन 4 सूरतों का ग्रुप है, और उसमें फिर हमने बात की थी, अगर आपको याद हो, कि ये जो ग्रुप्स बनाए हैं, इन ग्रुप्स में भी बताया कि जो सूरा जो हैं, ये जोड़ों की सूरत में हैं ज़्यादातर।
और फिर अगर कोई सूरह जोड़ा नहीं है तो वो एक्सेप्शन है, और वो क्यों एक्सेप्शन है? जैसे मिसाल के तौर पर पहले ग्रुप में जो सूरह बकरा है और सूरह आल इमरान है, ये दोनों बिल्कुल जोड़े की सूरत में हैं। ये एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती हैं, और जोड़े का मतलब जिस तरह इंसानी हम देखते हैं ना कि कपल जिसे कहते हैं कि एक आदमी है और एक औरत है तो वो कपल हैं। तो जो चीज़ें उन दोनों के मिलने से जो चीज़ एक वजूद में आती है वो एक कपल वजूद में आता है। तो सिमिलरली अगर एक सूरह में कोई किसी चीज़ की किसी टॉपिक को कम डिस्कस किया गया है तो दूसरी सूरह में उस टॉपिक को कंप्लीट कर दिया गया है। अगर एक सूरह में कोई एक चीज़ शुरू की गई है तो दूसरी सूरह में उस चीज़ को कंप्लीट किया गया है। तो ये जो एक जो फ्लो करता है सब्जेक्ट फ्रॉम वन सूरह टू अनदर सूरह, उस हवाले से जो ये पेयरिंग की गई है, तो इससे मिला तो सूरह ग्रुप 2 में भी हम ये देखते हैं कि जो सूरह नंबर 6 है यानी कि सूरह अनाम, और जो सूरह नंबर 7 है यानी कि सूरह आराफ, ये दोनों एक ही सब्जेक्ट को कंप्लीट करती हुई नज़र आती हैं। और फिर इसी तरह जो उसके बाद मदनी सूरह में जो सूरह नंबर 8 और 9 हैं, वो दोनों मिलकर बाकी हिस्से को कंप्लीट करती हैं, और ये चारों सूरह मिलकर एक पूरे थीम को कंप्लीट करती हैं। और बेसिकली अगर हम इसका याद करें तो इसका जो थीम था, अगर मैं हम मेरा ख़्याल है मैं इसको दोबारा पीछे जा सकूँ, तो हम देखें जो फर्स्ट सूरा का जो फर्स्ट ग्रुप का जो थीम था हमारे पास, उसमें वो जैसे हमने बात की थी कि सूरह आल इमरान बकरा में और आल इमरान में ज्यूज़ के साथ बात हुई है और क्रिश्चियंस के साथ बात हुई है और फिर मुसलमानों के साथ बात हुई है। तो वो एक सिमिलैरिटी नज़र आती है हमको। इसके अलावा जो फर्स्ट ग्रुप का जो मेन थीम था वो था प्यूरिफिकेशन एंड आइसोलेशन फ्रॉम द डिसबिलीवर्स एंड ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द फाइनल वर्ल्डली जजमेंट, यानी मुसलमानों को ये बताना था कि आपसे पहली उम्मतें किस तरह बिहेव करती रही हैं और आपने उस तरह बिहेव नहीं करना है। ये बेसिकली होल आइडिया है पहले ग्रुप का। जो सेकंड ग्रुप है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा फ़ोकस करता है अरब के डायरेक्ट लोगों से उस बातचीत करने में, डायरेक्ट इंटरैक्शन वहाँ शुरू हुआ है। क्योंकि अरब के लोग अपने आप को बहुत प्राउडली कहते थे कि हम इब्राहीम की उम्मत हैं, दीन इब्राहीमी पे हैं। गो कि वो सब कुछ भूल चुके थे कि हज़रत इब्राहीम का दीन क्या है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं वो इब्राहीम का दीन लेकर ही आया हूँ। तो ये पूरा जो ग्रुप है, ये आयत जो सूरा हमारे पास शुरू होता है सूरा ये जो सूरह अनाम से शुरू होकर आता है पूरा सूरह तौबा तक, तो ये बेसिकली पूरी हर सूरह में हमने एक इसमें एक वो देखी है, एक प्रोसेस देखा है कि पहले सूरह अनाम में ये बताया गया, अच्छी तरह उनको मुखातिब किया गया है कुरैशियों को कि देखो ये जो मज़हब है यही दीन इब्राहीमी है। उसके बाद सूरह आराफ में मज़ीद उनको तंबीह दी गई है कि जो लोग नहीं मानते हैं, सूरह आराफ वो सूरत थी जिसमें हमने बहुत सारे नबियों का ज़िक्र पढ़ा, वाक़यात पढ़े अम्बिया के कि जिन कौमों ने नहीं माना फिर उनके साथ क्या हुआ है। उसके बाद फिर सूरह अनफ़ाल आई, सूरह अनफ़ाल में मुसलमानों को तैयार किया गया है कि अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, किसी को मुँह से समझाने का, तबलीग करने का, और एक एक हद तक इंसान जो एक पूरा प्रोसीजर होता है, किसी को अपना पैगाम कन्वे करने का। अगर इसके बाद अगर कोई सख्ती पे आता है, हठधर्मी पे आता है, नहीं मानता है, तो फिर अब उसके बाद आप में और उसमें फ़ासला है, और अब अगर वो आपके दुश्मन हैं और अगर वो आपके साथ आप पर हमला करते हैं या आपको परेशान करते हैं, तो अब आप उनके खिलाफ तलवार उठा सकते हैं। सूरह अनफ़ाल ही वो पहली सूरत थी जिसमें हमने सूरह ग़ज़वा बदर का बड़ा डिटेल डिस्कशन किया था, और ग़ज़वा बदर वो पहला मुक़ाम था जहाँ मुसलमानों ने अपने डिफेंस के लिए तलवार उठाई थी। उसके बाद सूरह तौबा आती है, और सूरह तौबा में बिल्कुल क्लियर एंड कट ऐलान कर दिया जाता है कि अब हमारा पैगाम पूरा हो गया, हमने अपना पूरा एक आइडिया आप लोगों के सामने रख दिया कि ये मज़हब है इस्लाम, इस तरह इसको फ़ॉलो करना है, ये इसके लॉज़ हैं, ये इसकी आइडियोलॉजी है। अब अगर कोई हमारे साथ नहीं है, तो अब हमारा उससे कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं है। नाउ वी आर 2 एंटिटीज़, वन इज़ द बिलीवर्स ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड वन इज़ नॉन बिलीवर्स ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब कोई शख़्स महज़ इसलिए कि वो अरब में रहता है या मक्का में रहता है या मदीना में रहता है, लेकिन चूँकि वो प्रॉफ़ेट पे बिलीव नहीं करता, तो लिहाज़ा उससे हमारा कोई वास्ता और ताल्लुक़ नहीं है, चाहे वो हमारी ही ज़बान बोलता हो और हमारे ही शहर का रहने वाला हो। ये भी हमने अभी-अभी सूरह तौबा में बहुत डिटेल में ख़त्म किया है। यहाँ आकर हमारे 2 ग्रुप्स ख़त्म हो गए, और बेसिकली वो जो हमने बात की थी कि जो मंज़िलें डिवीज़न की है, मंज़िल 1, मंज़िल 2 की जो 7 मंज़िलें कुरान में हैं, ये वो मक़ाम है जहाँ ये दोनों ग्रुप्स कोइंसाइड कर जाते हैं। तो बेसिकली यही वो मुक़ाम है जहाँ पे मंज़िल 2 भी ख़त्म हो जाती है। तो सूरह यूनुस से बेसिकली
یہ جو گروپس آف سورہز ہیں ان کا تھرڈ گروپ شروع ہو رہا ہے، اور یہاں سے ہی منزل بھی ساتھ میں تیسری منزل بھی شروع ہو رہی ہے۔ اسی لیے اس مقام کو علماء بڑے ایک ہائی پوائنٹ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ سورہ یونس قرآن کا وہ مقام ہے جہاں سے سورہ یونس شروع ہوتی ہے، کہ یہاں سے نئی منزل بھی شروع ہو رہی ہے اور نیا سورہ کا گروپ بھی شروع ہو رہا ہے۔ تو بیسیکلی سورہ یونس جو ہے وہ تھرڈ گروپ میں آتی ہے، اور اس تھرڈ گروپ میں بیسیکلی 14 صورتیں ہیں آل ٹوگیدر۔ جو علماء نے اس کو ڈویژن دی ہے وہ 14 صورتوں کو اکٹھا کیا ہے۔ اور اگین وہی والی بات ہے کہ ان صورتوں کو اکٹھا کرنے کی وجہ یہاں پہ بالکل کوانٹٹی کا معاملہ نہیں ہے، یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری سورہیں مل کر کوئی ایک میسج اگر دے رہی ہیں، یعنی جس طرح کی دنیاوی لحاظ سے ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں چیپٹر ہوتے ہیں، تو آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک چیپٹر میں ایک ہی طرح کی بات کی جاتی ہے، اور وہ بات اس چیپٹر میں پوری ہو جاتی ہے، پھر دوسرا چیپٹر کسی دوسری چیز کو شروع کرتا ہے جو کہ بیس کرتا ہے چیپٹر 1 کے اوپر بھی۔ تو سملرلی اگر چیپٹرز بنائے جائیں اور ان چیپٹرز کو کوئی عنوان دیا جائے، تو یہ جو سوراز کے جو گروپس ہیں ان کو ہم یہ عنوان دے سکتے ہیں کہ ہر گروپ کا ایک پرٹیکولر اس کا مین تھیم ہے، اس کا ایک مین ٹاپک ہے، اور باقی جو صورتیں اس گروپ کے اندر ہیں وہ اس مین تھیم کے گرد ریوالو کر رہی ہیں۔ اور اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو ہم کو پھر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جیسے کہ ایک بالکل بیسک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے جب ایک شخص قرآن کھولتا ہے اور پڑھتا ہے اور اس کو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب پروفٹ آدم کا قصہ سورہ بقرہ میں بھی آیا، پھر سورہ اعراف میں بھی آیا، پھر سورہ ہجر میں بھی آیا، پھر سورہ کہف میں بھی آیا، تو بھائی اتنی جگہ اس قصے کو الگ الگ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور وہ بھی مختلف ٹکڑیوں میں ہے، اور وہ بھی کرونالوجیکل آرڈر میں نہیں ہے کہ پہلے کیا ہوا اور بعد میں کیا ہوا۔ ہر قصے میں کچھ ڈفرینٹ ڈفرینٹ تفصیلات ہیں۔ تو جنرلی جب انسان ان چیزوں کو پڑھتا ہے تو وہ اس کا ذہن یہ کنفیوز ہوتا ہے کہ یہ مطلب کس حساب سے ہے ارینجمنٹ۔ لیکن اگر اب ہم یہ سمجھ لیں کہ گروپ 3 جو ہے اس کا تھیم کیا ہے، بیسیکلی گروپ 3 کا جو تھیم ہے وہ ہے ڈیلیورنگ وارننگ اینڈ glad tidings and purification of believers and their isolation from disbelievers۔ تو بیسیکلی یہ پیورلی جو اس کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ڈیلیورنگ دا وارننگ۔ تو اس پورے گروپ میں ہم انبیاء علیہ السلام کے جو انباء اور رسول جسے علماء کرام کہتے ہیں، جو ایک اس کی ٹرمینالوجی ہے، انباء اور رسول کا مطلب خبریں، رسولوں کے متعلق اسٹوریز، ان کی خبریں، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کی انفارمیشن، ان کی زندگی کے اوپر روشنی ڈالنا، ان کی قوم کی زندگی کے اوپر روشنی ڈالنا کہ جب وہ پچھلے رسول پیغام لے کر آئے تو ان کے ساتھ کیا ہوا، اور اس پیغام کی روشنی میں اگر ان قوموں نے بلیو کیا تو ان کے ساتھ کیا انجام ہوا، اور اگر نہیں کیا تو کیا انجام ہوا۔ یہ سارا ایک ٹاپک اگر اس کو رکھا جائے تو یہ ایک امبریلا بن جائے، اور اس کے نیچے پھر یہ ساری صورتیں آئیں تو اس میں ظاہر ہے اگر ریپیٹیشن میں حضرت آدم کی سٹوری دوبارہ بھی آ رہی ہے تو وہ چونکہ ریلیٹ کر رہی ہے اس ٹاپک سے، لہٰذا وہ اس کے تحت آ رہی ہے۔ قرآن جو ہے وہ سٹوری بک نہیں ہے۔ جرنلی جب ایک ذہن دنیاوی کتابیں پڑھتے پڑھتے قرآن کریم کو اٹھاتا ہے اور پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کا جو ذہن سنکرونائزڈ ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر ایک سٹوری بیان کی گئی ہے تو وہ شروع ہوگی اور پھر وہ آخر تک جائے گی۔ تو کیونکہ وہاں مقصد سٹوری ٹیلنگ ہے، قرآن بیسیکلی سٹوری ٹیلنگ کے لیے نہیں آیا۔ قرآن یوز کرتا ہے سٹوریز کو، لیکن وہ ایک خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے یوز کرتا ہے۔ وہ خاص مقصد اور وہ خاص پوائنٹ اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے تو چاہے وہ 2-3 سٹوریز کا وہ مین اس میں سے آئیڈیا نکال کے وہ یوز کر لیا جائے، یا ان چیزوں کو ان پیسیجز کو آگے پیچھے سے لے لیا جائے۔ تو اس لیے جو ہے بیسیکلی یہ اس کی ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے۔ تو کمنگ بیک ٹو دا اگین، ہم اپنے اگر گروپ 3 کی بات کریں تو گروپ 3 میں بیسیکلی یعنی سورہ یونس سے لے کر اور سورہ نمبر 23 تک جو ہیں جتنی صورتیں ہیں وہ مکن صورتیں ہیں، اور سب سے آخری سورہ جو ہے یعنی 24ویں سورہ جو ہے یعنی سورہ نور وہ مدنی سورہ ہے۔ تو اب اگین یعنی یہ 14 صورتیں ہو گئیں اور یہ خاصا بڑا گروپ ہے، یہ قریباً اگر کوانٹٹی کی بات کی جائے تو قریباً یہ 7 سوا 7 پارے کا گروپ ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ پاروں کی جو ایک ڈویژن ہے وہ اس لحاظ سے ہم یوزفل اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو کوانٹٹی کا ایک آئیڈیا دے سکتی ہے
कि भई ये जो पोर्शन है ये कितना बड़ा है। तो ये करीबन 7 सवा 7 पारे कंटिन्यूअसली 13 सूरतें जो हैं मक्की हैं, और बेसिकली पूरे कुरान में इससे बड़ी और कोई जगह नहीं है जहाँ मक्की सूरतें इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठी आई हैं। वैसे तो जो आखिरी कुरान है उसमें भी बहुत सारी मक्की सूरतें हैं, लेकिन चूँकि वो छोटी हैं, लिहाज़ा वो क्वांटिटी वाइज़ इतनी इतनी ज़्यादा उनका वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पे ये वॉल्यूम वाइज़ सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन है कुरान का। करीबन 7 सिपारे हैं जो कि ये सारी मक्की सूरतें चलती हैं, और बाद में सिर्फ़ एक मदनी सूरत उसमें आती है, सूरह मोमिनून के हवाले से। अब अगर हम बात करें तो बेसिकली सूरह यूनुस जो है, अब हमें समझ में आ गया कि वो इस मकाम से शुरू हो रही है कि वो मंज़िल उसकी 3 शुरू हो रही है, और जो ग्रुप ऑफ सूरह भी उसको उसका नंबर 3 शुरू हो रहा है। 14 सूरतों की अगर हम तरतीब देख लें तो सूरह नंबर 10 से लेकर सूरह नंबर 24 तक पहले सूरह यूनुस है, उसके बाद 11वें नंबर पे सूरह हूद है। और फिर 12वें नंबर पे सूरह यूसुफ है। तो सूरह यूनुस और सूरह हूद बड़ी क्लियर इंडिकेशंस हैं अगेन कि ये भी एक जोड़ा है, और जब हम इसको पढ़ेंगे और अगर इस सारी जो बात को हमने डिस्कशन इस वक्त किया है उसकी रोशनी में जाकर अगर आप खुद भी पढ़कर देखें, ये इतनी तवील सूरतें नहीं हैं। जैसा कि बात मैंने की कि सिपारा या जुज़ की जो तकसीम है उससे हमें ये पता चल जाता है कि हम कुरान के किस मकाम पे आ गए हैं। तो बेसिकली हम तकरीबन 10 पारे ख़त्म कर चुके हैं। तो अब आपको थोड़ा-सा 1/3 ऑफ द कुरान ख़त्म हो गया, तो जब जो सेकंड थर्ड ऑफ द कुरान शुरू हो रहा है, वो उसमें निस्बतन सूरतों की जो एक वॉल्यूम है, एक जो लेंथ है, वो छोटी होती जा रही है अब। अब वो इतनी लंबी-लंबी सूरतें नहीं हैं यहाँ पर। तो अगर आप सूरह यूनुस और सूरह हूद रिलेटिवली स्मॉल सूरज़ हैं, और अगर आप इनको पढ़ के देखते हैं, तो इनका इब्तिदा जिस तरह हो रही है, जिस तरह पहली आयत आ रही है, फिर जिस तरह इसमें जो मज़मून है, जो इसमें टॉपिक है, जो इसमें बात हो रही है, सो मच सो कि सूरह यूनुस में टुवर्ड्स द एंड जाकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया, मगर बहुत थोड़ा-सा, यानी चंद जुमलों में उनके मुतालिक बात की गई, और बहुत ज़्यादा तफ़सील से बात की गई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक। जब सूरह हूद ख़त्म होने लगती है तो वहाँ पर सिर्फ़ चंद जुमलों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक बात की गई, और बहुत तफ़सील से बात की गई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मुतालिक। तो यानी दोनों ऐसा है जैसे एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके दोनों चीज़ों को साथ मिला के पढ़ा जाए तो एक बात फुल कंप्लीट हो गई। तो इस सूरह में अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स उन्होंने ये बयान किया कि बेसिकली जब ये 2 पेयर वाली सूरतें हम पढ़ते हैं, अभी जैसे हमने सूरह बकरा और सूरह आले इमरान का ज़िक्र किया है कि वो दोनों एक-दूसरे के फुल पेयर हैं। लेकिन वो इतनी डिटेल्ड और इतनी तवील सूरतें हैं कि उसमें ही उन्होंने अपने तमाम टॉपिक्स और अपनी तमाम चीज़ों को कवर कर लिया है। और वो एक जोड़ा बन गए हैं, और उसमें मज़ीद किसी तबसरे की और मज़ीद किसी डिस्कशन की ऊपर से ज़रूरत नहीं है। यहाँ चूँकि सूरतों का साइज़ अब छोटा होता जा रहा है, लिहाज़ा सूरह यूनुस और सूरह हूद मिलकर एक एक तकरीर, एक स्पीच, एक टॉपिक तो कवर हुआ है, लेकिन अब उस टॉपिक के कवर करने की इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकती है? अंडर दैट टॉपिक क्या चीज़ सामने हमारे आ सकती है? तो सूरह यूसुफ का कोई पेयर नहीं है कुरान में, और सूरह यूसुफ को वो कहते हैं कि जैसे एक ज़मीमा है इन दोनों सूरतों के ऊपर, यानी इन दोनों सूरतों में जो बात डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है, उसकी एक प्रेज़ेंटेशन सूरह यूसुफ में हमें नज़र आती है कि जो बात कहने की कोशिश की गई है, अगर उस पे अमल किया जाए, तो किस तरह सूरह हज़रत यूसुफ की ज़िंदगी में हमें वो चीज़ नज़र आती है। जो बात मना करने की कोशिश की गई है, अगर उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखी जाए, तो किस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों में वो चीज़ हमें नज़र आती है। तो बेसिकली इस पूरे ग्रुप में यही एक पैटर्न चलेगा कि एक जोड़ा आएगा, और फिर तीसरी सूरह आएगी जो उस जोड़े के ऊपर एक एक्स्ट्रा स्पीच या उसकी जो हमने जो कुछ चीज़ें कवर की होंगी उन 2 सूरों में, वो उस पे इम्प्लाई हो रही होगी। अगर ये थोड़ा-सा स्ट्रक्चर हम समझ लें तो हम एक तरतीब कुरान का एक हमें ताना-बाना मिल जाएगा कि अच्छा हाँ, सूरह यूनुस में मैंने ये बात पढ़ी थी, सूरह हूद में मैंने ये बात पढ़ी थी, और अब इन दोनों को अगर मैं मिलाऊँ तो मुझे सूरह यूसुफ में जाके उसका रिज़ल्ट नज़र आता है। तो सिमिलरली हम आगे भी बढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि ये जो एक्सेप्शनल सूराज़ हैं, आगे मज़ीद आगे जाके उन एक्सेप्शनल सूराज़ का भी पेयर बनता नज़र आएगा, लेकिन वो फिर हम आगे जाके बात करेंगे जब उस बात का वक़्त आएगा। तो ये बेसिकली इतना हम फ़िलहाल हमारे लिए काफ़ी है सूरह यूनुस के इंट्रोडक्शन को जानने के लिए कि ये सूरह हूद के साथ पेयर करती है। बेसिकली सूरह यूनुस, सूरह हूद और सूरह यूसुफ, ये 3 सूरतें कुरान में मुसहफ़ में सूरह नंबर 10, 11 और 12 के मुकाम पे मौजूद हैं। अगर आपको याद होगा कि पिछले सेशन में हमने एक क्रोनोलॉजिकल भी एक तरतीब देखी थी, या सूराएँ किस तरतीब से नाज़िल हुई हैं। तो मक्की सूरों की जो तरतीब थी, अगर उसके हिसाब से देखा जाए
تو یہ لسٹ اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ اگر اس لسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ یونس جو ہے بیسیکلی اس کا جو کرونالوجیکل آرڈر ہے کہ وہ کس ترتیب سے نازل ہوئی ہے، تو وہ اس کا 51 ہے۔ کرونالوجیکل آرڈر سورہ یونس کا جو ہے وہ 51 ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے 51 سورج جو تھی وہ نازل ہو چکی تھیں، اس سے پہلے سوری 50 سورج نازل ہو چکی تھیں، یہ اگر میں یہاں پہ اس کا یہ بتاؤں، اس سے پہلے 50 سورج نازل ہو چکی تھیں۔ 51 نمبر کی سورہ یونس ہے۔ سورہ ہود کا جو نمبر ہے وہ 52 ہے، یعنی وہ ترتیب کے اعتبار سے بھی یہ صورتیں ایک دوسرے کے آس پاس نازل ہوئی ہیں، اور 53 جو سورہ ہے وہ سورہ یوسف ہے، یعنی یہ تینوں صورتیں جو ہیں قریباً بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ہی نازل ہوئی ہیں۔ ان کی ترتیب آپس میں یونس پہلے، پھر ہود اور پھر یوسف، یہی ترتیب قرآن میں بھی موجود ہے۔ بس یہ ہے کہ قرآن میں وہ کسی اور مقام پر ہیں، ان سے پہلے کی ان تینوں سے پہلے کی صورتیں کچھ اور ہیں، تینوں کے بعد کی صورتیں کچھ اور ہیں، لیکن یہی ترتیب بیسیکلی ان کی قرآن میں بھی موجود ہے کہ یہی سورہ اسی طرح یونس، ہود اینڈ یوسف اسی ترتیب سے یہ قرآن میں بھی آئی ہیں۔ تو یہاں سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ظاہر ہے ان کا جو ریویلیشن کا زمانہ ہوگا وہ بھی ایک ہی ہوگا، یعنی قریباً یہ بالکل آگے پیچھے ہی نازل ہوئی ہوں گی۔ تو اور اگر ہم آگے جا کے اس کی بات کریں سورہ یونس کی ریویلیشن کے زمانے کی، تو بیسیکلی حضرت جو مولانا مودودی کے مطابق مکہ کی زندگی کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں 4 حصوں میں، اور اس میں سے یہ قریباً آخری حصے میں ہمیں نظر آتی ہیں کہ یہ سورہ نازل ہوئی ہیں۔ انفیکٹ مکہ کی زندگی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے لیٹ می جسٹ فنش دس، مکہ کی زندگی میں بات کرنے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک کرونالوجیکل آرڈر کیا تھا ٹائم لائن کا، قرآنک ٹائم لائن کا، مدنی زندگی کے حوالے سے۔ مکہ کی زندگی کے حوالے سے ہم نے وہ نہیں کیا تھا، تو لہٰذا سورہ یونس میں ڈائیو ان کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم مکہ کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی کے ایک تسلسل ہے، زندگی کس طرح گزری ہے، اس کو متعلق اگر ہم غور کر لیں تو ہمارا یہ ہے کہ ہمیں ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح کے واقعات ہیں، اور کس مقام پہ یہ سورہ اگر نازل ہو رہی ہے، تو اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اتنے واقعات گزر چکے ہیں اس وقت، جس وقت یہ سورہ نازل ہو رہی ہے اس وقت کیا ایک ذہنی کیفیت ہے، کتنی چیزیں گزر چکی ہیں، تو اس سے ہمیں اس کو سمجھنے میں اور اندازہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو ٹائم لائن اگر ہم دیکھتے ہیں اس میں، تو قرآنک ٹائم لائن آپ کو پتہ ہے کہ 570 سی اب کامن ایرا کہتے ہیں، یا اس کو یوں سمجھ لیجیے آفٹر دی ڈیتھ آف کرائسٹ، اس وقت ہم 2023 چل رہا ہے، تو یعنی 570 قریباً 1400 یا 1500 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ 40 سال آپ مکے میں آپ کی ولادت ہوئی، اور 40 سال کی آپ کی جو زندگی ہے وہ مکے میں گزری ہے، اور اس میں آپ بالکل ایک مکے کے نارمل جو قبیلے کے لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار تھے وہاں پر، وہاں کے ایک معزز آپ شہری تھے، وہاں پہ جو آپ کا قبیلہ تھا جو کیئر ٹیکر تھا خانہ کعبہ کا، ایک بڑا ریپوٹیشن وائز بھی آپ کا بڑا ایک عزت مقام، اور خود آپ کی اپنی ذاتی پرسنالٹی بھی جو تھی وہ انتہائی ایک قابل عقیدت، ایک بڑا ایک آپ کے متعلق تھا کہ یہ شخص بہت صادق ہے، امین ہے، بہت اچھا سا ایماندار ہے، اور تمام اس قسم کی چیزیں، یہ سب چیزیں آپ کی پورے لائف اسپین 40 سال کا وہاں مکہ میں گزر رہا ہے۔ جو پہلی ریولیوشن ہوئی ہے وہ 610 CE، یعنی کہ سن 610 میں پہلی ریولیشن غار ہرا میں جو 5 آیتیں آئی ہیں، تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی، اور اس وقت پہلی 5 آیتیں نازل ہونی شروع ہوئیں۔ سن 610 عیسوی سے بیسیکلی قرآن کریم کی جو نزول ہے اس کا آغاز ہوا، اور پھر جیسے ہم جانتے ہیں کہ 23 سال میں قرآن کریم کا جو نزول ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے۔ تو اب اگر ہم اس کو دیکھتے ہوئے دیکھیں تو 13 سال جو ہے بیسیکلی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ گزری ہے مکے میں۔ 13 سال آپ نے نبی بننے کے بعد تبلیغ کی ہے مکے مدینے میں، مکہ شریف میں، اور اس میں تقریباً مکہ میں جو قرآن نازل ہوا ہے وہ 2/3 آف دا قرآن ہے، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ میجورٹی آف قرآن تو مکے میں نازل ہو چکا تھا، اور تقریباً کوئی کہیں پہ 86 ہے، کہیں نمبر کہیں پہ 85 ہے، کہیں پہ 83 ہے، مطلب کم و بیش آگے پیچھے، وہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ صورتوں کا کوئی اختلاف ہے، کچھ اسکالرز نے وہ نمبرنگ کیسے کی ہے اور کچھ اسکالر نے کیسے کی ہے، بہرحال 86 صورتیں یا 85 صورتیں جو ہیں وہ مکے میں نازل ہوئی ہیں ان 13 سالوں کے دوران، جو کہ 2/3 آف دا قرآن بنتا ہے۔ اس کے بعد سن 622 ہجری میں، یعنی کہ تقریباً 12 سال اور کچھ مہینے کے بعد آپ نے ہجرت کری مدینہ شریف کی طرف،
اور پھر مدینہ میں آپ کی حیات طیبہ 10 سال کی ہے، تو ظاہر ہے جب مدینہ آپ پہنچے ہیں تو وہاں پہ بھی قرآن کی وحی کا سلسلہ جاری رہا، اور تقریباً 29 یا 31 اسی طرح آل ٹوگیدر، کیونکہ کچھ لوگوں نے مطلب صورتوں کے کاؤنٹ میں ان کا حساب الگ ہے، لیکن بہرحال یہ باقی صورتیں وہاں نازل ہوئیں جو کہ 1/3 آف دا قرآن تھا، اور یہ ٹوٹل 23 ایئرس کا ٹائم پیریڈ بنتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ تو اب جب ہم مکی قرآن کی طرف جا رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سب مطلب جو مکہ مکرمہ میں جو واقعات ہیں، بیسیکلی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ مدینہ کی جب ہم نے ٹائم لائن کی تھی، تو مدینہ میں تو بڑے کلیئر کٹ ٹائم لائنز ہمیں ملتی ہیں کہ پہلے غزوہ بدر ہوا، پھر احد ہوا، پھر خندق ہوا، پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی، پھر وہ عمرہ ہوا، پھر اس کے بعد فتح مکہ ہوا، پھر غزوہ تبوک ہوا، مطلب بڑے بڑے واقعات ہیں جن کے ارد گرد ہم لینڈ مارک کر سکتے ہیں۔ مکہ کی زندگی جو ہے وہ بیسیکلی ایک انیشیل پیریڈ ہے، وہاں اس طرح بظاہر کوئی بہت بڑی مارکے نہیں ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی گزر رہی ہے، پروسیس ہو رہی ہے، اس میں مختلف واقعات ہو رہے ہیں اور اسی کے اراؤنڈ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، تو لہٰذا اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھنا شروع کریں کہ سن 610 میں پہلی دفعہ قرآن نازل ہوا، وحی نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت ملی کہ آپ کو نبی چن لیا گیا ہے اور اب آپ کو وحی آپ کے اوپر نازل ہوا کرے گی، اور آپ کا کام یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ تو قریباً 1 سال یعنی سن 611 عیسوی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلوز ڈور، یعنی وہ صرف گھر والوں کو بتایا، دوستوں کو بتایا، بالکل اور کہ ابھی اس وقت باقی شہر کے لوگوں کو یا باقی دور کے جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہے اس کو کوئی اتنا اندازہ نہیں ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے، سب بالکل کلوز ڈور تبلیغ چلتی رہی اس میں۔ وہ ٹائم پیریڈ ایسا تھا کہ جس میں اکارڈنگ ٹو دا اسکالرز وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کر رہے تھے کہ وہ وحی کو جو فرشتے ان پہ لاتے تھے اس میں جو ان کی کیفیت ہوتی تھی وہ اس کو اپنے اندر جذب کر لیں اور پھر اس کو پریچ کر سکیں۔ اس کے بعد تقریباً 2 سال کا تیسرا یا 2 سال گزرنے کے بعد یعنی سن 613 میں، یعنی پہلی وحی سے 3 سال کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن ڈور تبلیغ شروع کی۔ تو جو ہم اپنی بچپن کی کتابوں میں بھی پڑھتے رہے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماؤنٹ صفا پہ گئے اور آپ نے پوچھا کہ اگر میں تم کو پوچھوں کہ یہاں پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ اور سارے مکہ والوں نے کہا کہ ہاں، آپ کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، کبھی غلط بات کرتے نہیں دیکھا، ہم بالکل آپ کا یقین کریں گے۔ اور پھر آپ نے وہاں سے شروع کیا کہ پھر میں تم کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پھر میں تم کو ایک دین کی طرف بلاتا ہوں، اور وہ پہلا ایک اوپن پبلک اناؤنسمنٹ تھی، اور اس کے بعد اسی زمانے میں آپ نے اپنے گھر پہ بھی دعوت کری، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی بلایا، بلکہ وہ رشتہ داروں کو جو گھر پہ بلانے والا جو ایونٹ ہے وہ پہلے ہے، اور پھر یہ جو پہاڑ پہ چڑھ کے صفا کے اوپر جو اعلان کیا ہے یہ بعد میں ہے۔ تو یہاں سے پھر سن 613 میں ایک اوپن ڈور تبلیغ شروع ہوئی، اور ظاہر ہے اس کی تبلیغ شروع ہونے کے بعد ہی پھر جب آ، آ، جو آبادی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا رہے تھے اس میں ان کے قریبی دوستوں کے علاوہ زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو بظاہر ان کی جو دنیا میں اسٹیٹس تھا وہ بہت اعلیٰ نہیں تھا، معاشرے میں بڑے ایلیٹ مقام پہ نہیں تھے، زیادہ تر غلام تھے یا مولا تھے، اور یہ ہمیشہ ہوا ہے، یہ قرآن میں بھی اس بات کی گواہی موجود ہے کہ جب بھی کوئی رسول کوئی پیغام لے کر، جب بھی کوئی ہدایت دینے والا، جب بھی کوئی انقلاب کا بندہ، جب بھی کوئی سچ بات کو کہنے والا لے کر کوئی کوئی سچائی کا جھنڈا لے کے جب کوئی کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو نسبتاً یعنی ایلیٹ کلاس سے بلانگ نہیں کرتے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے ظلم کا، ستم کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ اس بات کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا نظام آئے جس میں انصاف ہو۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو لیڈ برادری ہے وہ ایسی کسی بھی انقلاب سے، ایسے کسی بھی ریولوشن سے اس لیے ڈرتی ہے کہ پھر اس کو اپنی چودراہٹ ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ اگر یہ سب لوگ اس لیڈر کے پیچھے لگ گئے تو پھر ہمیں کون پوچھے گا؟ یہ فارمولا آج ایز آف ٹوڈے، آج کی اگر ہم پولیٹیکل تناظر میں دیکھیں تو یہ آج تک بھی درست ہے۔ تو وہی ہوا کہ جب یہ جو تھوڑے سے جو سمجھ لیجئے کہ لوور لیول ان سینس آف جو مکہ کے کفار ان کو سمجھتے تھے کہ وہ کچھ غلام تھے یا چھوٹے درجے کے پیشہ گر کے لوگ تھے، لوہار تھے یا اس طرح کے لوگ، ان کو پھر بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا گیا، کیونکہ وہ لوگ ایسے تھے کہ ان کے کوئی کیئر ٹیکر نہیں تھا، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو جب انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا تو یہ ٹائم سن 613 سے 614 کے بیچ کا جو ٹائم ہے اس میں ان کو بہت ستایا گیا، اور اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ اب آپ حبشہ ہجرت کریں۔ تو بیسیکلی سن 613 میں تو فرسٹ مائگریشن آف ابیسینیا ہوئی تھی۔
پھر اس کے بعد اور یہ جو ٹائم پیریڈ ہے جس میں کہ مخالفت ہو رہی ہے، پروسیکیوشن ہو رہا ہے، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ 5 سال ہو گئے ہیں اب دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں مکے میں، اور مخالفت بڑھ رہی ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ شروع کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ زبانی، کلامی اور ذہنی ٹارچر والا ٹائم ہے، جس میں کہ مخالفت ہو رہی ہے، جھڑک رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، یا مذاق اڑا رہے ہیں، یا باتیں بنا رہے ہیں۔ تو سن 615 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اس مخالفت کے ماحول میں یا اللہ تو مجھے کوئی ایسا مضبوط سہارا عطا فرما کہ جس سے یہ کمزور لوگ جو ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ ان این اٹسیلف بظاہر لیڈرز اس میں سے کوئی نہیں تھے جو ایسے دبنگ لوگ ہوتے کہ جو اٹھ کے کھڑے ہو سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے تحت سن 615 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 شیر اللہ کے، ان دونوں نے ایمان لایا، اور اس سے بہت تقویت ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس گروپ کو، اس بیچارہ جو کمزور سا ایک گروپ تھا، کہ اس میں لوگوں کو پتہ چلا کہ اب یہ 2 بہت بہادر، بہت کڑیل لوگ اب اس گروپ کے حصے میں ہیں، لہٰذا اس سے ان کو بڑی سپورٹ ملی۔ اس کے بعد پھر لیکن یہ مخالفت بڑھتی رہی، اور سن 616 سے لے کر 618 3 سال کا یہ وقفہ ہے جب پورے قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بائیکاٹ کیا، اور ان مسلمانوں کا جو گروپ بن گیا تھا اس کا بائیکاٹ کیا۔ 3 سال آپ سب کو آپ کے گھروں سے نکال دیا گیا، آپ کے کاروبار بند کرا دیے گئے، آپ سے ہر قسم کا بول چال، لینا دینا، بات چیت، ہر چیز آپ پہ کلوز کر دی گئی، اور یہ سارے وہ لوگ جو تھے، جتنے جو اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے، وہ بالکل ایک تنگ سی گھاٹی تھی، مطلب کچھ ایک سمجھ لیجئے جگہ جہاں پہ کچھ غار ٹائپ کے، کچھ کیو ٹائپ کا، کچھ تھوڑی بہت چھت کے، بس یہ اس کے نیچے رہ رہ کے گزارا کرتے، نہ وہ کوئی باقاعدہ اس زمانے میں جیسے گھر ہو سکتے تھے جس طرح کے بنے ہوئے، نہ وہاں وہ ایسے گھر تھے، نہ وہاں ویسا پکانے کا انتظام تھا، نہ ویسا رہن سہن کا انتظام تھا، وہ بڑی ایک جنگلوں میں ایک جیسا کوئی آدمی پناہ گاہ سمجھ لیں آپ، اس طرح کی وہ لائف تھی۔ 3 سال وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے گزارے ہیں۔ اس میں صرف ایک واحد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اسلام پہ تو نہیں تھے، لیکن وہ اپنے بھتیجے کی حمایت میں اور ان مظلوم لوگوں کی حمایت میں ان کے ساتھ وہاں رہے تھے۔ تو یہ وہ وقت ہے سن 616 سے 618 تک کا۔ اس کے بعد پھر جب وہاں سے وہ معاہدہ ختم ہو گیا، فائنلی وہ بائیکاٹ ختم ہوا، اور فائنلی ان لوگوں کو واپس شہر میں آنے کی اجازت ملی، لیکن اسٹل حالات بہت خراب تھے۔ اسٹل اب جو تھے، اب وہ لوگ چونکہ مزید اپنے جنون میں اور فرسٹریشن میں آ چکے تھے، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ قریباً 8 سال کے قریب گزر چکے ہیں اس دعوت کو، اور یہ باز ہی نہیں آ رہے، اور اتنی شدید بائیکاٹ کے باوجود بھی یہ لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب وہ باقاعدہ جسمانی ٹارچر اور اس چیز پہ آ گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی مسلمانوں کو کہ اب آپ سیکنڈ ٹائم ہجرت کر سکتے ہیں۔ تو سن 619 میں سیکنڈ ہجرت بھی ہوئی ہے، اور سن 619 میں ہی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا، اور 619 میں ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا، لہٰذا اس سال کو ایئر آف سورو، عام الحزن، غم کا سال بھی کہتے ہیں، کیونکہ مطلب ابھی تک 9 سال ہو چکے ہیں تبلیغ کو، 9 سال ہو چکے ہیں اللہ کے نبی کو، مکہ کے لوگوں کو جو ان کے اپنے لوگ تھے اپنی طرف پکارتے ہوئے، 9 سال ایک ایک وقت ہوتا ہے